اپنے گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول محبت کا حصار کی ایپیسوڈ نمبر 3 سنیں گے۔ یہ گلیاں، یہ راستے مجھے یوں اسپر تھے کہ میں آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتی تھی، بلکہ ہمیشہ مسجد کا موڑ مڑتے ہی بھاگتی تھی، اور اسی رفتار سے میرا دل بھی خوشی کے مارے بے قابو ہو کر دھڑکتا تھا۔ دوسری، پھر تیسری اور چوتھی گلی کے اختتام پر خالہ جی کا گھر تھا، جس کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ میں بے دھڑک پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئی تو خالہ جی کچن میں بیٹھی نظر آئی تھی۔ ہوا کوئی سا بھی وقت ہوتا، کھلے آنگن میں بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے تھے، اور خالہ جی کچن میں بیٹھی کام کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو سبق یاد کرنے کی تلقین کرتی تھی۔ ان کا کچن خاصا کشادہ تھا، ادھر ادھر پیڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ سامنے جا کر سلام کرتی تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا اور بازو وار کے وہ مجھ سے پیار کرنے لگتی۔ میں تو چھوٹی بچی کی طرح ان کی آغوش میں سما جاتی۔ کتنے دن سے تمہارا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی، وہ محبت کے والہانہ اظہار کے ساتھ پوچھ رہی تھی کہ تم کب آئیں؟ 5 دن ہو گئے خالہ جان۔ جی مجھے آئے ہوئے۔ رجو کہاں ہے؟ میں انہیں جواب دیتے ہوئے رجو کی تلاش میں نظریں دوڑاتی۔ یہی پھپھو کے گھر گئی ہے، ابھی بلواتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کسی بچے کو پکار کر رجو کے پاس دوڑاتی، پھر مجھ سے ایک ایک کر کے حال احوال پوچھنے لگتی۔ سب ٹھیک ہے خالہ جان، سب ٹھیک ہے، میں ان کی روانی سے بولتے پر ہنستی۔ ادھر سے رجو کا ہنستا چہرہ نمودار ہوتا، اسی کی خوشی کا اظہار ایسے ہی ہوتا، الفاظ کم ہنسی زیادہ۔ یوں ہی ہنستی اور مجھ سے لپٹ جاتی تو میں شرارت سے اسے گدگداتی۔ اب تمہارا کراچی کا کیا پروگرام ہے؟ نہیں، وہ اٹھلاتی رہی۔ کچھ بھی نہیں، بڑی بے مروت ہو، میرے شکوے پر بھی ہنس جاتی ہو۔ پھر کہتی چلے اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہیں ٹھیک ہے خالہ جی کے پاس۔ میں خالہ جی کو دیکھتی تو وہ میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہتی بڑے دنوں بعد آئی ہو۔ بس خالہ جی گھر کی مصروفیت کہاں نکلنے کی اجازت دیتی ہیں، اور پھر یوں ہی باتوں کے دوران خالہ جی الماری کھول کر ایک کے بعد ایک شاپر نکال کر پلیٹوں میں الٹتی جاتی۔ نیمکو، بسکٹ، سون حلوہ، چلگوزے، مونگ پھلی، جانے کیا کیا، ساتھ کھانے پر اسرار، اور یہ بھی ضرور بتاتی کہ کون سی چیز کہاں سے منگوائی ہے۔ میں حیران ہوتی۔ اس دوران کھانا بھی تیار ہو جاتا، اور کھانے کے وقت تک خالو جی بھی آ جاتے تھے۔ گو کہ وہ دیکھتے ہی ہمارے سامنے پلیٹوں میں بہت کچھ رکھا ہے، کھانا بھی تیار ہے، پھر بھی پوچھتے کیا کھاؤ گے؟ خالو جی بڑے دل والے مہمان نواز تھے، بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں دسترخوان پر سجا دے۔ اللہ نے انہیں نوازا بھی اسی حساب سے تھا۔ یہ سب بہت ہے خالو جی، بس اور کچھ نہیں۔ میں اپنے سامنے رکھی پلیٹوں کو دیکھ کر واقعی شرمندہ ہو جاتی۔ چکن کھاؤ گے؟ وہ مجھ سے پوچھتے۔ خالو جی میری بات سنیں، مجھے اب مزید اور کچھ بھی نہیں کھانا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہتے اور میں یہی بولتی۔ 1 منٹ کے بعد ٹکے کھاؤ گی، ربڑی کھاؤ گی، دہی بڑے کھاؤ گی، چاٹ، اف میں پریشان ہو جاتی۔ اسی دوران رجو اندر دسترخوان لگانے چلی جاتی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو چکن ٹکن وغیرہ لاتے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اندر جاتی تو دسترخوان پر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھی، جنہیں دیکھ کر مجھے گمان ہوتا تھا کہ شاید ان کے پاس الادین کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور شاید وہ چراغ رگڑتے ہیں تو وہ آ جاتی ہیں۔ پھر کھانے پر بہت اصرار کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھانا پڑا تھا۔ اچانک ہاتھ میری طرف بڑھتا تو میں چونک کر دیکھتی۔ پھر قطرے جھنپ کر منہ کھولتی تو خالہ جان نوالا میرے منہ میں ڈالتی۔ اتنی محبتیں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اس معاملے میں میں جتنی خوش قسمت تھی، شاید اتنی ہی بد قسمت کہ ہمیشہ جھولیاں بھر بھر کر سمیٹتی رہی۔ جواب میں خوش قسمتی اظہار کرنا مجھے کبھی بھی نہیں آیا تھا، لیکن شاید محبتیں اظہار کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں زبان سے کچھ نہیں کہتی تھی، البتہ میرے ہر انداز سے والہانہ پن اور عقیدت جھلکتی تھی۔ جواب میں خالہ جی کا بس نہیں چلتا تھا، میرے لیے کیا کچھ کر ڈالتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار گرمیوں میں تپتی ہوئی دوپہر میں ان کے گھر گئی۔ اس وقت بھی خالہ جی کچن میں موجود تھی، لیکن میں نے ان کو وہاں نہیں بیٹھنے دیا۔ بہت گرمی ہے، آپ اندر چلیں۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں آ گئی تو رجو کے ساتھ مونا بھی فری ہو کر دیکھ کر خوش ہو گئی۔
वो तीनों वीसीआर पे कोई मूवी देख रही थी। मुझे देखकर उन्होंने वीसीआर बंद कर दिया और रज्जो महसूस हंसती हुई मेरे साथ बोली, आपको गर्मी नहीं लगती? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ? नहीं, रज्जो और मेरी नोक झोंक पर हाला मुस्कुराती रहती। फिर इसे टोकते हुए बोलती, एक तो इतनी गर्मी आ रही है, जाओ सत्तू बना कर लाओ। और इसी वक्त बर्फ़ में घुला ठंडा मीठा सत्तू आ जाता। हकीकत में दुनिया इससे अच्छी कोई और नेमत नहीं हो सकती। दिलो दिमाग नेमते रूह तक ठंडक उतर गई थी। इसके बाद मोना फ्री होकर चिढ़ने में लग गई। मेरी ये मामूज़ात बहनें अपने अपने समेटने वाली उम्र में थीं। जब भी मैं उन्हें छेड़ने में मज़ा आता रहता था। फिल्म क्यों बंद कर दी, लगाओ ना। मैं फ्री होकर बाजू में चुटकी काटते हुए कहती तो वो जन्म कर बोल जाती, बाजी वो अच्छी नहीं थी। जैसी भी है, मैं उठकर टीवी ऑन करती, फिर इन दोनों के साथ पीछे हाला जी के पास बैठकर इनसे बातें करने लगती। मुझे फिल्म नहीं देखनी थी, लेकिन जहाँ फ्री फॉरवर्ड्स का बटन दबाते देखती, फ़ौरन टोकती, ये क्या कर रही हो, देखने दो। बाजी फ्री और मोना का शर्मीला एहतजाजी लहजा, क्या कर रही हो, देखने दो। बाजी फरी मोना का शर्मीला एहतजाज मेरी आंखों में दब जाता। मुझे लजाती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती थी। मैं इन्हें मज़ीद छेड़ती, तुम आंखें बंद कर लो भाई, मैं तो देखूंगी। और हालाजी भी मेरी शरारत पर महफूज होती रहती थी। फिर जब धूप की शिद्दत में कमी हुई तो हालाजी मेरी मुट्ठी में पैसे दबाते हुए कहने लगी, फ़लाँ दुकान पे लॉन का बहुत अच्छा प्रिंट का सूट आया है, तुम उसे अपने लिए ले लो। नहीं हालाजान, प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए। यहाँ वहाँ के रास्तों में कोई मैं नहीं जानती। मैं इन्हें पैसे वापस लौटाने जाती तो हमेशा वो मुझे वापस ही देती। मोना तुम्हारे साथ जाएगी, जाओ मोना, बाजी को फ़लाँ दुकान पर ले जाओ। कोई ज़रूरी तो नहीं है हालाजी, मैं भी यही कहती। और हालाजी कहाँ सुनती थी। मेरे लिए इनकी मोहब्बतें बहुत थी और तहाइफ की तो वो ठान लेती थी। जब भी मैं जाती थी कोई ना कोई तोहफ़ा मुझे लेकर देती थी। और यूं ही तो नहीं, मस्जिद का मोड़ मुड़ते ही भागना शुरू कर देती थी कि इसकी सारी ज़मीन पर कोई ना कोई जन्नत नज़ीर कोना है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। एक अनोखा सा एहसास मिलता था। तपती हुई दोपहर हो या गोहर की डूबी शामें, इस घर की फ़िज़ा कभी नहीं बदली थी। न चाहतों में कमी हुई, बल्कि वक्त के साथ साथ इजाफा ही हुआ। धीरज जो की शादी हो गई और मैं बावजूद शदीद ख्वाहिश और कोशिश के इसकी शादी में ना जा सकती थी, जिसका मलाल मुझे यूँ ज़्यादा था कि हालाजी की अकलौती औलाद थी। फिर भी जब जाना हुआ तो रज्जू की गोद में प्यारी सी बच्ची खेल रही थी। ये भी अच्छा था कि रज्जू का घर हालाजी के करीब ही था। दिन में काम काज के दौरान वो बच्ची को हालाजान के पास भेज देती थी। मेघा करीब होने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मेरी पप्पो की बात याद आई। रज्जू इसे कहती थी, जितने बच्चे पैदा करने हैं एक साथ कर लो, बड़े आराम से पल जाएंगे। कैसी पुप्पो, मैं बेदहानी में पूछा था। अरे कौन सा जान खपानी पड़ती है, सारा दिन तो बच्ची तुम्हारी हालाजी के पास रहती है। पुप्पो की वजाहत पर मैंने शरारत से रज्जो से पूछा था, क्यों रज्जो, कितने बच्चे? जितने अल्लाह देगा। और फिर एक के बाद एक हालाजी के आंगन में रज्जो की 3 बेटियां खेलने लगी थी और हालाजी की मोहब्बत सबके लिए एक सी थी। एक पल को मुझे लगा जैसे मैं पसे मंज़िल चली जाऊंगी, लेकिन हालाजी के बाजुओं में समेटते ही मैं अपनी एक पल की सोच को बेहद नादम हो जाती कि इनकी होश में मोहब्बत की वही नरमी और वही गर्मी थी। रत्ती बराबर भी तो कमी नहीं हुई थी। शायद कुछ लोग सिर्फ मोहब्बतें लुटाने के लिए ही पैदा होते हैं। हालाजी भी इन लोगों में से एक थी। मैं पूरा साल इस एक दिन का इंतज़ार करती थी जब हालाजी के घर जाने वाली पहली गली में कदम रखते ही मेरा बचपन लौट आता था। पलक झपकते ही सारी गलियां फलांग जाती थी, लेकिन आज मेरे कदम उठ के नहीं दे रहे थे, जबकि पूरे 2 साल बाद आई थी। मस्जिद के मोड़ तक बामुश्किल खुद को घसीटा। इसके बाद आंखों के सामने धुंध छाने लगी तो मैंने खुद को मस्जिद की दीवार के साथ सहारा दिया और बहुत बेबसी से सामने देखा। धुंध की चादर से हालाजी का चेहरा झांकता महसूस हुआ। हालाजी मेरे होंठों पर बेआवाज़ झनकी, बेज़हन फिर कहीं पीछे भटक गया। 2 साल पहले जब मैं आई थी तो हमेशा की तरह हालाजी के पास किचन में बैठकर ढेरों बातें की थी। इसी से अगले रोज़ मेरी कराची वापसी थी और हालाजी बतौर खास कराची ले जाने के लिए मुझे सोन हलवे का डब्बा ज़रूर दिया करती थी।
اس وقت شدید باتوں میں بھول گئی تھی کہ اگلے روز جب میں اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی، اپنوں سے دور جانے کے خیال سے بے حد آزودہ ذہن پر کچھ مسائل کا بوجھ بھی تھا، جنہیں میں اپنے چند قدم کے قیام پر بہت کوشش کے باوجود حل نہیں کر سکی تھی، کہ اچانک خالہ جی پر نظر پڑی۔ ہاتھوں میں سون حلوے کا ڈبہ لیے چلی آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ رجو بھی تھی۔ مجھے اپنی بصارت پر شبہ ہوا، پھر بے حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور پوچھا، آپ میرے لیے آئے ہیں؟ اللہ دی قسم ہے باجی، ہم آپ کے لیے آئے ہیں۔ رجو نے کہا تو میں نے خالہ جی کو دیکھا تو وہ سون حلوے کا ڈبہ مجھے تھماتے ہوئے بولی، تمہارا حلوہ رہ گیا تھا۔ میں نے رجو سے کہا، چلو دے کے آتے ہیں۔ اوف، پتہ نہیں یہ کون سا جذبہ تھا جن کی شدتوں نے میری آنکھیں نم کر دی تھی۔ خالہ جی کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اس محبت کی دیوی کے چرنوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ کس حساب سے میرا دھن بڑھتی چلتی جا رہی تھی اور میرا دامن بڑھتی رہتی تھی۔ کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ خالہ جی نے جھک کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پوچھا تو میری آنکھیں بے اختیار چھلک گئیں۔ جب ذہن سارے مسائل کے بوجھ سے یکجہت آزاد ہوتا ہے تو خالہ جی کے سینے سے لگ کر میں بھی نکل گئی۔ کیسے نہ نکلتی، ڈھیروں محبتیں جھولی میں آن گری تھی، آنسوں کی جگہ ہنسی نے لے لی تھی۔ کتنی شانت ہو گئی تھی میں، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ ساری خوشیاں میرے ساتھ کر کے خود کے سفر کی تیاری کر بیٹھی ہیں۔ شاید انہیں پتہ تھا کہ اگلی بار جب میں آؤں گی تو وہ مجھے یوں رخصت کرنے کو تو میرے استقبال کرنے کو موجود نہیں ہوں گی۔ امی چلے نا؟ بچے نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو میں چونک کر پوچھا، کہاں؟ خالہ جی کے گھر۔ ہاں، میں نے پلکوں تک آئی نمی انگلیوں میں سمیٹی بچے کا ہاتھ تھام کر چلنے لگی۔ پتہ نہیں فاصلہ اتنا طویل کیسے ہو گیا تھا۔ شاید میرے قدم رک رک کر اٹھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح خالہ جی کے گھر کا ایک دروازہ کھلا تھا، لیکن میں ہمیشہ کی طرح بے دھڑک اندر داخل نہیں ہوئی، بلکہ دل چاہا یہیں سے پلٹ جاؤں کہ اندر مہربان محبت کرنے والی ہستی نہیں تھی۔ مارجو کا خیال تھا کہ آنے پر میں تڑپ کر اندر داخل ہوئی تو دل پر شدید چوٹ پڑی کہ سامنے کے دونوں دروازے بند تھے، یوں جیسے خالہ جی کے بعد کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہ ہو۔ میں نے بامشکل ان بند دروازوں سے نظریں ہٹا کر کمرے کا رخ کیا تو اندر سے آتی ہوئی رجو ایک دم میرے سینے سے لگ گئی۔ کاش ہمارے آنسو خالہ جی کو واپس لا سکتے تو خدا کی قسم ہم اپنا وجود آنسو آنسو کر دیتے۔ بیچارے خالو جی اپنی رفیق حیات کے غم میں بستر سے جا لگے تھے۔ وہ جو ایک ایک منٹ پوچھتے تھے، چکن کھاؤ گے، ٹکے کھاؤ گے، ربڑی اور سب حاضر کر دیتے تھے، وہ چائے تک کا نہیں پوچھ سکے۔ رجو کہتی رہ گئی، لیکن میں بند دروازوں سے ایسی خائف ہوئی تھی کہ اٹھنے تک کا یاد نہیں رہا۔ نہیں رجو، اس وقت میں کچھ نہیں، چائے بھی نہیں، جبکہ میرا دل احتجاج کر رہا تھا، چیخنا چاہتا تھا، یہ دروازے بند کیوں ہیں؟ کھول دو انہیں، وہ محبت کی دیوی اندر کہیں موجود ہوگی۔ پھر بیٹیاں پوچھتی ہیں امی کب آئیں گی، رجو بتا رہی تھی، اور میری نظریں اس کی معصوم بچیوں کا طواف کرنے لگی، جن کی خوبصورت آنکھوں میں انتظار کی شمعیں روشن تھیں، جنہیں وقت کا کوئی لمحہ یوں بجھانے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ یہ بہت چھوٹی اور معصوم ہے، جن محبتوں کو ابھی انہوں نے ڈھنگ سے پایا ہی نہیں تھا۔ انہیں کھونے کا دکھ ایسا تو نہ تھا جو ہمارے اندر آن ٹھہرا ہے۔ میں چلتی ہوں رجو، پھر آؤں گی۔ میں اچانک اٹھ کھڑی ہوئی تو رجو نے خاموش نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ کہے بغیر میرے ساتھ برآمدے تک آ کر رک گئی، اور میں نے بہت چاہا کہ کچن کے دروازے سے نظریں چرا کر نکل جاؤں، لیکن میری نظریں شاید خالہ جی کی تلاش میں بے اختیار اس دروازے پر جا ٹھہریں، اور اگلے پلٹ میں پلٹ کر رجو کے سینے سے جا لگی۔ رجو، اگلی بار جب آؤں تو یہ دروازہ کھلا رکھنا پلیز، باجی امی نہیں ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں اسے چپ نہیں کروا سکتی تھی کہ مجھے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ جانے محبت کے باب اتنی جلدی کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی اور رو رہی تھی۔
اچانک سامنے سے آغا کو دیکھ کر میری بے ساختہ اور بے تحاشا ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئی۔ حالانکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر تو میں نہ بھی ہنس رہی ہوتی تو ہنسنے لگتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اس کی شکل کوئی مزاح کا حیث تھی، نہیں تو اچھا خاصا ہینڈسم اور اسمارٹ بندہ تھا۔ البتہ اس کی اینگری مین والا حلیہ اور رویہ مجھے ہمیشہ ہنساتا تھا۔ ہر وقت ماتھے پر بل، آنکھوں میں غصہ، جیسے اس کا بل چلے تو اس پوری دنیا کو پل میں تہس نہس کر دے۔ میرا خیال تھا، بلکہ مجھے یقین تھا، یہ محض دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے پوز کرتا ہے، ورنہ اس کے ساتھ ایسی کوئی انہونی تو ہوئی نہیں تھی۔ اگر انہونی ہوئی بھی ہوتی تو اس میں سے ہم سب کا کیا قصور تھا، اور ہم سے ہفا ہفا اکھڑا اکھڑا رہتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی اسے ہنستے مسکراتے یا سب کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے میں نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھا ہو۔ سب سے الگ تھلگ اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی، جس کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ وہ کیسی کہ میں تو آغا کو بھی شروع سے نہیں جانتی تھی، میرا مطلب ہے بہت زیادہ نہیں جانتی تھی۔ بس جس طرح سے کزنس کے نامعلوم نام ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ تھا۔ وہ کون سے چچا یا تایا کی اولاد ہے، اس طرح آغا کے بارے میں صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ تایا جی کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ کیونکہ میں شروع سے امی ابو کے ساتھ لاہور میں رہی، سال 2 سال بعد 15-20 دن کے لیے کراچی آنا ہوتا تو وہ دن گھومنے پھرنے میں، سب کے ساتھ ہلڑ بازی کرنے میں اتنی جلدی گزر جاتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ابھی 2 سال پہلے دادا ابو کے بے حد اصرار پر ابو لاہور چھوڑ کر کراچی شفٹ ہوئے تھے۔ جب سب کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو آہستہ آہستہ سب کے مزاج سے آشنائی ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کراچی سے ہونے والے تیسرے دن میری آغا سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ میں خود ہی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ پہلے ایک دوسرے دن میں نے اسے غیروں کی طرح گھر میں آتے جاتے دیکھا تھا، اور اسی وقت میں نے سوچا تھا جس طرح میں اور سب کزنس ملے ہوئے ہیں، مجھے آغا سے بھی ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ اس انتظار میں ہو۔ تیسرے دن میں اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آغا تم نے مجھے پہچانا؟ میرے پوچھنے پر اس نے باغور میری طرف دیکھا، پھر سر ہلاتا ہوا بولا، ہاں تم غالباً رمشا ہو نا؟ ارے تم نے تو واقعی مجھے پہچان لیا، میں تو سمجھی تھی کہ تم مجھے پہچانو گے نہیں، تم جو بھی سمجھتی تھی مجھے سے کوئی غرض نہیں، وہ کھردرے لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور میں پتہ نہیں کیوں کچھ معروف سی ہو گئی۔ ایک تو اس کی پرسنالٹی، دوسرا رونیت بھرا انداز، مجھے اپنا سب اس کے سامنے بہت چھوٹا لگا۔ اس کے بعد میری آخری رائے یہ تھی کہ اس اونچے عہدے پر فائز، خاصی معتبر شخصیت اپنے سے کم درجے لوگوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، اس لیے اگلے کئی دن تک اس کے سامنے بڑی مہذب بنی رہی، کیونکہ مجھے معلوم تھا ایسے لوگ بہت ڈسپلن والے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کے سامنے اپنی آواز دھیمی کر لیتی اور چال کو بھی بہت متوازن رکھتی، اور جب مجھے اس حقیقت کا معلوم ہوا تو میں پہلے حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی رہی، اس کے بعد اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ مہذب ہونے پر خجالت محسوس کرنے لگی۔ میں اٹھ کر اندر آئی اور خود پہ ایسی ہنسی آئی جو زندگی میں نہ ہنسی آئی ہوگی۔ نان سینس، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور میری پوری بتیسی باہر نکل رہی تھی۔ تب وہ میری کلائی تھام کر مجھے سب کے سامنے درمیان گھسیٹ کر لے گیا۔ راہداری میں آتے ہی دانت پیس کر کہنے لگا، کیوں ہنس رہی تھی؟ اس گھر میں ہنسنے پر پابندی ہے کیا؟ میں نے بامشکل ہنسی روک کر اطمینان سے پوچھا۔ میرا بس چلے تو میں پوری دنیا میں ہنسنے پر پابندی لگا دوں۔ اچھا، میں بھی ہنسی تو ایک جھٹکے سے میری کلائی چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا تھا، اور اس رات جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت حیران ہو رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹا تھا، غالباً 2 یا 3 سال کا، جب تائی جی یعنی اس کی امی تایا جی سے طلاق لے کر یہ گھر چھوڑ گئی تھی۔ انہیں دادا ابو کے گھر کا محسوس یا روایتی قسم کا ماحول پسند نہیں آیا تھا۔ شروع میں انہوں نے یقیناً تایا جی کو الگ گھر لینے سے مجبور کیا ہوگا، لیکن تایا جی پرانے خیالات کے آدمی تھے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں ہوئے، اور ان کی قدرے آزاد خیال بیگم اس ماحول سے سمجھوتا نہ کر سکیں اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ایسے میں انہیں آغا کا خیال بھی نہیں آیا کہ ان کے اس اقدام سے اس پر کیا اثر پڑے گا۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا۔ بہرحال
بظاہر وہ باہوشی آغا سے دستبردار ہو گئی تھی اور کوئی 6 مہینے بعد نیا گھر بھی بسا لیا۔ البتہ تایا جی اگلے کئی برسوں تک سنبھل نہیں سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آغا کے لیے سرمایہ حیات تھے، کیونکہ وہ تایا جی کی محبتوں کا بلا شرکت غیر مالک رہا تھا۔ پھر دادا ابو نے تایا جی کو احساس دلانا شروع کر دیا کہ وہ اتنی طویل زندگی تنہا بسر نہیں کر سکتے۔ کبھی نہ کبھی انہیں کسی نہ کسی کی ضرورت ضرور محسوس ہوگی۔ شروع میں تایا جی ڈالتے رہے، لیکن پھر شاید وہ خود کسی ساتھی کی ضرورت محسوس کرنے لگے تھے جو ان کے دکھ سکھ کو شیئر کر سکے۔ جس وقت انہوں نے دادا ابو کے سامنے ہتھیار ڈالے، اس وقت آغا 10 سال کا تھا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ چیخ چیخ کر رونا اور ایڑیاں رگڑ کر ضد کرنا تقریباً چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اسی عمر میں انا اور خودداری کا جذبہ بیدار ہونے لگتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اسے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں دوسروں کی نظروں میں گر کر ذلیل نہ ہونا پڑے۔ ایک طرح سے انا اور خودداری کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ پہلا سٹیج جہاں دل پر لگی چوٹ کو دوسروں سے چھپایا جائے تو بھی باقی تمام حیات بھرم رکھنا پڑتا ہے، اور اسی پہلے سٹیج پر آغا کے معصوم دل کو شدید چوٹ اس وقت لگی جب ایک دوسری عورت اس کے اور تایا کے درمیان آ گئی۔ محبت کے بٹورے پر اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ضد کرے، اس تیسرے وجود کو اس کے اور تایا جی کے درمیان سے نکال کر کہیں دور پھینک دیا جائے، لیکن وہ اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے دل پر لگی شدید چوٹ کو کسی کو درد دکھا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اس سے رویا جاتا تھا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کی آواز سخت اور لہجہ کھردرا ہو گیا، اور اگر اسی وقت وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ضد کر لیتا تو آج چلتے ہوئے اس کے قدم اتنی زور سے زمین پر نہ پڑتے۔ پھر تایا جی اس سے غافل نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اتنا منتفر ہو چکا تھا کہ پھر کبھی ان کے قریب نہیں گیا، اور ان کی ہر بات کا الٹ کرنا جیسے اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ اس سے کسی کا اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا خود اس کا تعلیمی میدان میں۔ وہ گھر کا سب سے بڑا ہونے کے باوجود سب سے پیچھے رہ گیا۔ انٹر تک بامشکل پہنچا اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ تایا ابو، تائی جی اور گھر کے ہر فرد نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کم از کم اپنی زندگی کو تو برباد نہ کرو، لیکن اس پر کسی کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ گھر ہی سے دور رہنے لگا۔ سارا دن پتہ نہیں کہاں کہاں رہتا اور کہاں کہاں کی خاک چھانتا رہتا تھا۔ اس کے اس رویے کے ذمہ دار شاید کہیں اس کے والدین بھی تھے۔ میں یہ سارے حالات نہیں جانتی تھی، کبھی امی ابو نے بتایا ہی نہیں تھا۔ جبھی میں اس کے اکھڑے اکھڑے اور لفٹ نہ کرانے والے رویے سے معروف ہو گئی اور یہ سمجھ بیٹھی کہ وہ کوئی اور بہت اونچی شے ہے۔ پھر جب عالیہ اور سدرا کی زبانی مجھے اس حقیقت کا معلوم ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں اس کے ہر بات کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ بہرحال جب میں نے سنجیدگی سے اس حالات کے بارے میں سوچا تو فطرتی طور پر مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں دل ہی دل میں اس کے لیے کڑی بھی تھی، لیکن مجھے اس پر غصہ نہیں آتا تھا۔ اس بری دنیا میں ایک وہی تو نہیں تھا جس کے ساتھ ایسا ہوا ہو، اور بہت سے لوگ ہیں جن کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں، جبکہ آغا تو صرف امی سے دور کے ہونے کی وجہ سے ایسے حالات کا سامنا کر رہا تھا۔ باقی تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی اور رشتہ دار۔ میرے نزدیک اس کی خفگی بے معنی تھی۔ شروع میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ مرد ہے، ان حالات کا مردوں کی طرح سامنا کرے، لیکن اس نے مجھے اس بری طرح ڈانٹا کہ اس وقت میرا دل چاہا کہ میں اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ لہولہان کر دوں، جس پر جمی بڑی بڑی آنکھیں میری طرف نفرت کے شعلے پھینک رہی تھی۔ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ مجھ پر واضح کر رہا تھا کہ وہ دنیا کی ساری عورتوں کو اپنی ماں جیسا سمجھتا ہے، جو اپنی زندگی کی راہ میں اولاد کو بھی پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیتے۔ میں اس کا منہ نہیں دبوچ سکی تھی، اس لیے اس پر ہنسنے لگی۔ اس کے بعد میری یہ عادت بن گئی کہ جب بھی اس پر نظر پڑتی میں ہنسنے لگتی۔ پتہ نہیں اس سے میرے اندر کے کس جذبے کو تسکین ملتی تھی۔
میں اپنی ہنسی سے اس کے اندر آگ لگا کر خوش ہوتی۔ کئی بار عالیہ اور سدرا نے مجھے ٹوکا، مجھے احساس دلانے کی کوشش کی کہ میں اس شخص کے ساتھ جو پہلے ہی بہت ٹوٹا اور بکھرا ہوا ہے ایسا غلط رویہ نہ رکھوں، لیکن میں ان کی باتوں کو ہمیشہ ہنسی میں اڑا دیا کرتی تھی۔ اور ابھی میں عالیہ سے کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہی تھی کہ اچانک آغا کو سامنے دیکھ کر میری ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئی۔ پہلے میں حیران ہوئی، سٹپٹائی کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے، پھر باغور اس کو دیکھا۔ اس کی سرخ مائل آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ میں نظریں چرا گئی اور میں اپنے محسوس انداز میں فرش پر زور سے پاؤں مارتا ہوا میری طرف آیا۔ پھر بس وہ میرے قریب آ رکا، فوراً آگے بڑھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری پوری کی پوری ہستی اس کے پیروں کی زوردار ٹھوکروں میں آ گئی ہو۔ آج تم بچ گئی آغا کے ہاتھ سے، لیکن میرے پاس عالیہ آ کر کہنے لگی، ورنہ اس کے تیور بہت خطرناک تھے۔ کیا کر لیتا وہ؟ میں ایک دم ہوش میں آ گئی۔ بہت جنونی لگ رہا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، میرا مطلب ہے تمہیں قتل۔ سدرا خود سہمی ہوئی لگ رہی تھی، مجھے ڈراتے ہوئے مری مری آواز میں بولی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تم نے بات ہی ایسی کی، ابھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے ہاتھ سے میری گردن تک پہنچ سکے، سمجھی تم؟ میں نے بظاہر اپنے آپ کو مضبوط پوز کیا، لیکن سینے کے اندر میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ دھڑکنوں کا شور ان دونوں کو سنائی دیتا ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ پھر اگلا پورا ہفتہ آغا اپنے کمرے سے نہیں نکلا۔ اس دوران مجھ سے عجیب سی جھنجھلاہٹ سوار ہو رہی تھی، یوں لگا جیسے میں اس کے سامنے ہار گئی ہوں، اور مجھے کیوں اپنی ہار، اپنی مشکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جہاں سے ہفتہ بھر پہلے ہی سامنا ہوتا تھا اور میں اس کو تنگ کرتی تھی۔ اب خود کو روک نہیں سکی، لیکن وہ تھا کہ کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کوئی ہفتے بھر بعد ناشتے کی ٹیبل پر تایا جی کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اب ہمارے درمیان بیٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ آج صبح ہی صبح وہ کہیں نکل گیا۔ تایا جی اس کے لیے ہاتھ سے فکر مند تھے اور کہہ رہے تھے، جس طرح وہ ہفتہ بھر کمرے میں بند رہا ہے، اس طرح اب پورا ہفتہ گھر سے باہر رہے گا۔ مجھے ہاتھ سے مایوسی ہوئی کہ مزید ایک ہفتہ اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناشتے کے بعد اخبار لے کر برآمدے میں آ بیٹھی اور سیاہ سرخیوں پر نظر دڑا رہی تھی کہ عالیہ اور سدرا باتیں کرتی ہوئی میرے پاس آ بیٹھی۔ عالیہ کہہ رہی تھی، تایا جی کو معلوم کرنا چاہیے کہ آخر آغا اتنے دن رہتا کہاں ہے۔ پہلے تو یہ بات معلوم کرو، اتنے دن وہ کمرے میں بند رہ کر کیا رہا تھا؟ میں نے یوں ہی ایک بات کہی، لیکن اچانک میرے اندر تجسس نے سر ابھارا۔ ان دونوں کی طرف جھک کر اشتیاق سے بولی، کیوں نہ ہم معلوم کریں؟ کیسے؟ اس کے کمرے میں جا کر دیکھتے ہیں، وہ کمرہ لاک کر کے جاتا ہے۔ سدرا نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے اطلاع دی، لاک توڑا بھی تو جا سکتا ہے، یا پھر دوسری چابی کو آزما لیتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی، لیکن وہ دونوں نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بھائی، اسے پتہ چل گیا تو ہم دونوں کو جان سے مار دے گا۔ کوئی نہیں، تم لوگوں نے ہوا مہا اسے اتنا ہوا دی ہوئی ہے، ٹھہرو میں چابیاں لے کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کر اندر چلی گئی۔ پھر جب گھر بھر سے چابیاں تلاش کرتے ہوئے میں بہت سی چابیاں جمع کر لے کر آئی، ان دونوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور آغا سے خوف زدہ تھی کہ انہوں نے بھی مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس وقت اتنی متجسس تھی کہ اس کے ڈرانے کا کوئی بھی اثر مجھ پر نہیں ہوا، اور اکیلی ہی نہیں، اس کے کمرے کی طرف میں نے سوچا چل پڑی۔ راہداری کے آڑے سرے پر اس کا کمرہ تھا۔ میں نے ایک کے بعد ایک چابی لاک پر آزمانی شروع کر دی۔ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب چوتھی چابی اس کے لاک میں فٹ ہو گئی اور ذرا سی کوشش سے لاک کھل گیا۔ پہلے میں نے سوچا عالیہ اور سدرا کو بھی بلا لوں، لیکن پھر ان کی سہمی ہوئی شکلیں یاد کر کے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بہت آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اپنے پیچھے دروازے کو اسی طرح بند کر دیا۔ پہلی نظر میں مجھے کمرے پر اسٹور کا گمان ہوا، جو گھر بھر کا فالتو سامان اپنے اندر چھپائے مدتوں سے بند پڑا ہوا۔ عجیب نامانوس ناگوار سی مہک تھی جس نے میرے قدم دروازے پر ہی روک دیے تھے۔ میں نے شاید ایک ہی نظر میں سب کچھ دیکھ لیا اور جاننا چاہا کہ اس لیے کچھ نہ کچھ تو اندر ضرور ہے۔